نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله مولانا العظيم۔ ایک دفعہ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آئے اور ابو بکر بن مجاہد انہوں نے کھڑے ہو کر شبلی کے پیشانی کو بوسہ دیا۔ جو پاس صاحب تھے موجود تھے حاضرین، ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا کہ حضرت بغداد میں سبھی ان کو دیوانہ کہتے ہیں اور آپ نے ان کی عجیب تعظیم کی۔ اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کیا ہے جو میں نے خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل لگی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، کہ شبلی آیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو میں نے یہی سوال کیا جو تم سوال کر رہے ہو کہ آقا شبلی کے پیشانی پر بوسہ دینے کی کیا وجہ ہے، جبکہ اہل بغداد ان کو دیوانہ کہتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 80 سال سے اس شبلی کا یہ رویہ ہے، یہ اس کا کام ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ دو آخری آیات پڑھتا ہے سورۃ توبہ کی، اور پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، درود پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اس پر پیار ہے، میں نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا ہے۔ تو جب ایک دفعہ شیخ شبلی سے پوچھا گیا کہ کیا تم یہ وظیفہ پڑھتے ہو، تو انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہاں میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو آیات پڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں صلی اللہ علیہ یا محمد درود پاک پڑھنا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے نزدیک ترین ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وبارک وسلم۔ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے، یا بنی اسرائیل، بنی یہ ابن کی جمع ہے، بنین اور بنون سے بھی آتا ہے، بس یہ ابن سے۔ تو بنی اس کا معنی ہے اولاد، چاہے دور کی ہو نزدیک کی ہو۔ تو اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل اصل میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی بیوی سیدہ ہاجرہ سے تو ایک ہی بیٹا ہوا، سیدہ بی بی سارہ خاتون سے تو ایک ہی بیٹا ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور سیدہ بی بی ہاجرہ سے آپ کے 7 بیٹے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام آپ سے 2 بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بھائی ایس، یہ چونکہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے تھوڑے سے وقفے سے، پہلے ایس پیدا ہوئے، بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اس لیے یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب رکھا، کیوں؟ یعقوب عقب سے، یعقوب مانا پیچھے،
یعنی پیچھے آنے والا، اس لیے آپ کا نام یعقوب رکھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ بہت نہایت ہی خدمت گزار تھے۔ تو کبھی ان کے جو مفصل تفصیل کے ساتھ حالات انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بیان کریں گے جمعۃ مبارک میں یا دوسرے خطبات میں، یا قرآن مجید کی کہیں جگہ پہ آیا انشاءاللہ تعالیٰ ذکر اس کا کریں گے۔ اب یہ بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے پیارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا دی، تو آپ کو نبوت سے رب کائنات اللہ ذو الجلال نے چن لیا، اور ایس کے لیے آپ نے دعا کی کہ تیرے اولاد میں بادشاہت ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اپنے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت پر مامور تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو خدمت میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے پہرے پہ کھڑا کیا، اور آپ عبادت خانہ میں اللہ کی بارگاہ میں نظر گزار کر رہے ہیں، اور ان کو حکم دیا کہ آگے کسی کو نہیں آنے کا۔ اتفاقاً ایک ایسا فرشتہ آیا جس نے آگے جانے کا ارادہ کیا، تو آپ نے روک دیا، فرمایا کہ نہیں آگے نہیں جا سکتے، میرا بہادر باتیں الہی میں ہے، مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں، یہ جانے نہیں دے رہا، وہ جانا چاہتے۔ تو دروازے پہ جب شور ہوا نا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام اندر سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے تو فرشتے کو پہچان لیا، تو آپ نے فرشتے سے مدد کی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ فرشتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم نے اندر کیوں نہیں آنے دیا، یہ فرشتے تھے۔ تو فرشتے نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا حضرت ان کو ڈانٹے نا، یہ انہوں نے اپنا فریضہ ادا بڑا اچھی طریقے سے ادا کیا، ہم اس پر راضی ہیں، ایسی خدمت تو کرنی چاہیے۔ تو ہم اس پر راضی ہیں، اس لیے ہم اس کا نام اپنے ناموں کے پر رکھتے ہیں، اس کا نام اسرائیل رکھتے ہیں۔ اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل، یہ دو لفظ سے بنا ہے۔ ایل عبرانی زمانے میں اللہ تعالیٰ کا نام، اور اسرا یہ خدمت گزار یا بندہ، یعنی خدمت گزار اللہ کا بندہ یا اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ کہتے ہیں یا عبد الرحمن ہمارے عربی زبان میں ہے۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام جو لقب اسرائیل ہے اس سے ذکر کیا گیا کہ یا بنی اسرائیل، کیا اسرائیل کے اولاد۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ یا بنی یعقوب، لیکن فرمایا یا بنی اسرائیل، کیونکہ ان کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ جس طرح تمہارے والد محترم پر خدمت گزاری کے سبب ان پر انعام ہوا کہ ان کے نام فرشتوں کے نام کے پر رکھا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تو اسی طرح اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کی خدمت گار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی انعام سے سرفراز فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے اولاد، اے بنی یعقوب، اذکرو یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت، فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو، ہر فرد نعمت کا جو فرد ہے اس کو یاد کرو۔ میں نے تم پر من و سلوہ اتارا، میں نے تم کو میابان جنگل میں چشمے پانی کے عطا فرمائے، تمہارے لیے بحر کلزم کو پھاڑا، تمہیں فرعون سے نجات دی، آسمان پر بادل تمہارے سائے کے لیے بنایا۔ کون سی نعمتیں ہیں جو تم پر نہ کی؟ تم نے بڑی بڑی باتیں کی کہ بچڑے کو تم نے پوجا، نبی کی نافرمانی کی، لیکن پھر بھی تمہیں معاف فرما دیا۔ بچڑے کو پوجا، تمہاری توبہ قبول کی۔ تو ہزار ہے ایسی جو نعمتیں ہیں جو تم پر میں نے کی ہیں، فرمایا کہ ان نعمتوں کو تم یاد کرو، یہ علیکم جو تم پر کی۔ یہ باب بظاہر وہ جو موجودہ لوگ تھے ان پر تو نہیں تھی، لیکن ان کے آباء و اجداد پر تو تھی نا۔ تو جو آباء و اجداد پر جو نعمتیں ہوتی ہیں، جو آباء و اجداد پر انعام ہوتا ہے یا ان کی جو عزت ہوتی ہے، وہ اولاد کی ہے۔ اسی لیے ان کو فرمایا گیا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وعفو بعہدی، اور پورا کرو بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، پورا کروں میں تمہارے وعدے کو، تم میرے وعدے کو پورا کرو کہ تم نبی کی فرما برداری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمہاری کتابوں میں جو جن کی بشارت آئی ہے، تمہاری کتابوں میں جن کا ذکر ہے، ان کے آنے کی وجہ سے تمہاری تصدیق ہوئی، تمہیں عزت ملی، اور اب تک تم انہی کے دم قدم سے تم کھا رہے ہو۔ تو فرمایا کہ تم یہ وعدہ پورا کرو، میری بات کرو، فرما برداری کرو۔ اوفی بعہدکم،
میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا کہ جو تم سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں عزت دوں گا دنیا میں، تمہیں تمہارے گناہ کو معاف کروں گا، تمہیں آخر میں جنت عطا فرماؤں گا، تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں۔ بھئی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا جو یعنی کہ حکم ہے اس کا وعدہ، وہ تو دنیا کی زندگی چند سانسوں کی جو زندگی ہے اس میں ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے تم دنیا کی اس فانی زندگی میں میرے ساتھ وعدہ وفائی کرو، پورا میرا وعدہ کرو، یہ چند دن میں تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ ہمیشہ کیسے؟ جب انسان مر جاتا ہے پھر بھی اللہ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے کہ ہر ایک کی زبان پہ فرید فرید ہو رہی ہے، اور جب انسان جنت میں جائے گا تو پھر بھی اللہ کا وعدہ، حشر میں بھی اللہ کا وعدہ پورا کیا ہے، میرے بندے تو نے میرا وعدہ پورا کیا تھا، اب میں اپنا وعدہ ایسا پورا کرتا ہوں کہ جس کی تم شفاعت کرو گے میں اس کو بخشتا جاؤں گا۔ یہ خالق کی کائنات وحدہ لا شریک کا فرمان ہے نا، تو میں تم میرا وعدہ پورا کرو، وائی یا میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وائی یا فرحبون، اور خاص مجھ سے بس کرو، کیونکہ کسی کے طاقت کے بل بوتے پر تم ایمان نہ لاؤ، کسی کے تم پیچھے لگتے ہوئے تم میرا کہنا نہ مانو، تو فرمایا یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا، فرمایا کہ میں تمہیں سب کچھ عطا کی، عزت دی، دولت دی، ہر چیز شہرت دی، تو فرمایا کہ تم بس مجھ سے ڈرو کہ مجھ سے کون طاقتور زیادہ ہے کہ جس سے تم ڈرتے ہوئے تم ایمان نہیں لا رہے میرے پیارے محبوب پر۔ حالانکہ اصل میں یہ بات تھی نا کہ وہ یہودی عیسائی پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے دنیا پر تشریف لانے سے پہلے وہ اس چیز میں بڑے زور سے وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان آ رہے ہیں، نبی آخر الزمان آ رہے ہیں۔ ان کے وہموں کے گمان میں یہ تھا کہ اب تک 40,000 یا 70,000 وہ جو نبی ہیں وہ ہرتے یعنی کہ بنی اسرائیل سے ہی آئے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے، تو اب بھی وہ نبی آخر الزمان بھی ہم سے ہی ہوں گے۔ لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان جو ان کے یہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان کے باپ کا یہ نام ہے، ان کا حسب و نسب، لیکن وہ زید اور ہر درمی کی وجہ سے وہ چھپائے ہوئے تھے، اور جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لیا ہے تو وہ یہ جانتے بھی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے کہ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو، تو وہ پہچاننے کے باوجود وہ اس حسد سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے کہ لو جی ہماری سرداری ختم ہوگی، ہماری چودراہٹ جو رہی وہ ختم ہوگی، ہمارے جو نذرانے آتے تھے لوگوں سے وہ ختم ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام کے جب مدینہ طیبہ میں آئے تو کئی جو ہے وہ کھلے دشمن بن گئے اور کئی منافق بن گئے، پسے پردہ تو وہ دشمن ہی رہے، اور منہ سے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کے بیگ چھپا کر وہ اپنے لوگوں کو دیتے تھے۔ تو رب کائنات نے ہر ایک آدمی کو فرمایا فرحبون، مجھ سے ڈرو، کیونکہ میں تو سب جانتا ہوں نا، سبھی حالات سے واقف ہوں۔ اللہ تعالی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع فرمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر یہ مسئلہ ہمارا اللہ تعالی وحدہ لا شریک، یہ اسلامی پہلی ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، لیکن کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کا خالق نہیں کہنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، لیکن یہ نہ کہنا چاہیے کہ خالق خنزیر، اللہ خالق کا خنزیر کا خالق ہے، خنزیر کا خالق ہے، خالق خنزیر، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جب بھی نسبت کی جائے تو کسی پاک چیز کی طرف کی جائے، اچھی چیز کی طرف، اعلیٰ چیز کی طرف اللہ تعالیٰ کی نسبت کی جائے۔ دیکھو نا، جیسے کہ ہر اچھائی اور برائی کا خالق اللہ ہے، لیکن برائی کو اس کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی۔ برائی جب بھی کرے تو انسان یوں ہی کرے گا یہ میرے نفس کی شامت ہے یا شیطان کی طرف سے، اور جو اچھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل شان نے مجھ پر کرم فرمایا کہ اس نے یہ کروایا، مجھ سے یہ کام نیکی کا کروایا۔ اس لحاظ سے بری چیز کو اللہ کی طرف یہ منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔